اچھا BFT بھائی وہ 3 پوائنٹس. اچھا ابو جی عمران بھائی شاید آپ نے پک نہیں کیا. دیکھو وہ جو صاحب آئے تھے 3 نا پوائنٹس. وہ جی بہت بڑے بینکر رہ چکے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی نالج جی جو ہے نا پاکستان کی, وہ کہتے ہیں نا دکھتی رب کے ان کا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے. ہی نوز ایوری تھنگ. انہوں نے جو جی. پوائنٹ رکھا تھا نا, وہ پوائنٹ ہوں، تھا کہ اگر جو ہم نے آج ایک پوائنٹ اٹھایا نا, اس کو جی لوگ سیریس نہیں لے رہے. اگر آپ سارے بھائی بہن مل کے اس پہ آپ ڈیبیٹ کرو اور اس کو اگر آپ جی سیریس لیتے ہو نا, تو 4 ہفتے کے اندر اندر نا یہ جو عوام ابھی نہیں نکل رہی نا, یہ 4 ہفتے یہ سڑکوں پہ ہوں گی. آپ سمجھے انہوں نے کیا ایگزیکٹلی. بات کی تھی جو انہوں نے ہنسی جی میں ٹال دیا, آپ سمجھیے کہ نہیں. جی جی جی. پوائنٹ کیا تھا, اگر آپ پاکستانی بینکوں سے روپے نکالتے ہو اور ہوں، مارکیٹ سے, اوپن مارکیٹ سے اس کے ڈالر خریدتے ہو, تو ہوں، آٹومیٹکلی انفلیشن ہوگی اسکائی ہائی, بینکوں میں لیکوڈیٹی ختم ہو جائے گی, ان کے پاس پیسے دینے, تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے, اور جو عوام اندر 100%. بیٹھی ہے نا جو سو رہی ہے, وہ ہاں مہنگائی کے چکروں میں وہ باہر نکلے گی. عمران خان کے لیے پھر بھی نہیں نکلے گی, مگر وہ اپنی مہنگائی کے لیے سڑکوں پہ آئے گی. یہ کہتی ہے 100%. جی جی تو 100%. یہ آپ کام کر سکتے ہو 4 ہفتوں میں. ظاہری بات ہے ان کا پروفیشن تھا, وہ کہہ نہیں سکتے تھے, مگر obviously بعض اوقات ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو پک, ریڈ بٹوین دا لائنس. تو وہ نیکسٹ ٹائم آئیں گے, ان سے پوچھ لیجیے نا. وہ میرے خیال سے یہی, اس لیے وہ مسکرا کے گئی. آپ سمجھ گئے ہو نا. اچھا مجھے جی موسیٰ بھائی نظر نہیں آ رہے بھائی. موسیٰ بھائی یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈبل ٹیپ کریں بھائی جی, مجھے موسیٰ بھائی نظر نہیں آ رہے. زین کے ساتھ. جی موسیٰ جی بھائی, السلام زین کے علیکم ساتھ عابد بیٹھے آپ بھائی, لوگ پلیز اپنا یار. خیال موسیٰ رکھیے بھائی گا. آپ نیچے کوئی کامنٹ لکھیے. اچھا میں نے ایک چیز یہ بھی نوٹ کی ہے, مجھے کسی نے بولا تھا, کیونکہ صبح ہم نے براڈ لگائی تھی, وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگ کامنٹ بھی لکھتے جا رہے ہیں نا, تو پھر بھی ٹک ٹاک کو پتہ چلتا ہے یہاں زندہ لوگ بیٹھے ہیں. تو آپ اوبیسلی کوئی گندے کامنٹ نہ لکھا کریں, وہ پودے ہی لگا دیا کریں, کچھ ڈبل ٹیپ کریں یا کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن کریں, تو ٹک ٹاک کو لگتا ہے یہاں زندہ لوگ ہیں. تو براڈ آپ کی گلتی نہیں ہے. اچھا دوسری بات یار, بڑے افسوس کی بات ہے, میں جب سے دیکھ رہا ہوں 2 گھنٹے ہو گئے اور ہمارے لائکس جو ہے ابھی تک 37,000 پہ رکے ہوئے. سو پلیز گائز ڈبل ٹیپ جاری رکھیں. جتنا آپ لوگ ڈبل ٹیپ کرو گے لائکس اوپر جائیں گے, براڈ جو ہے اوپر جائے گی. سو پلیز ہم لوگوں نے میسج کو زیادہ سے زیادہ کنوے کرنا ہے, اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ویورشپ کی ضرورت ہے. سو پلیز اچھا کائنڈلی اچھا ڈبل ٹیپ جاری رکھیں. ابو جی. عمدان بھائی 170 سے اوپر ہے. تو وہ پتہ ہے کیا, وہ جو ایکچولی آف دی براڈ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ ان کی آپ کو تعداد ہو رہی ہے, لیکن اس میں انٹر کوئی نہیں ہو رہا. ہمیں چاہیے کہ لوگ انٹر ہو اس میں, براڈ میں لوگ سن رہے ہیں. وہ جو فلوریو پہ چل رہی ہوتے ہیں نا, جیسے آپ جیسے آن کیا آپ انٹر نہیں ہوتے براڈ میں, لیکن آپ سن رہے ہوتے ہیں. تو اس حساب سے سنا جا رہی ہے براڈ, جی سنی جا رہی ہے براڈ زبردست. اس کو جو ہے نا کنٹینیو پلیز ڈبل ٹیپ جاری رکھیں پلیز. جی اچھا ایک دوسری بات, آپ جتنے ہمارے بہن بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, جب ایک سپیکر بات کر رہا تھا, جیسے خالد محمود بھائی بات کر رہے تھے یا مانو سسٹر بات کری تھی, تو اس وقت آپ نے خاموش نہیں ہونا. اوبیسلی آپ مائک میوٹ کریں, مگر نیچے آپ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس سے کیا ہوگا کہ ٹک ٹاک کو لگے گا کہ بھئی یہاں پر ایکٹیو لوگ بیٹھے ہیں. تو پلیز نیچے کچھ بھی لے, اوبیسلی کوئی گندی باتیں نہیں لکھا کریں, مگر آپ جو ہے, اور نہ ہی چائے کافی پوچھا کریں. مگر مین چیز ہے آپ کوسچن آنسر کر سکتے ہیں نیچے بھی. اس سے کیا ہوگا, جو بندے کے پاس مائک ہوگا شاید وہ آپ کا کامنٹ پڑھ کے نا آپ کا جواب بھی دے دے. تو آپ لوگوں کا کوئی کامنٹ ہو نیچے بھی وہ کامنٹس باکس بھی یوز کیا کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابو حمدان بھائی, آپ نے کوسچن سمجھ لیا میں کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ جی جی BFT بالکل اچھا صحیح بات ان ہے. کا جس طرح مطلب سے یہ انہوں ہے نے کہا کہ اس آپ کے, لوگ اوپن مارکیٹ سے, جی اوپن مارکیٹ سے اگر آپ ڈالر خریدتے ہو, آپ کے جو پیسے پڑے ہوئے ان کو نکال کے اگر آپ اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدتے ہو, تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو ہے نا آپ کے جو ان کی جو معیشت ہے اس کو دھچکا پڑے گا. انفلیشن جو ہے وہ مزید بڑھے گا اور ملک میں مہنگائی کی شرح بڑھے گی. جب مہنگائی کی شرح بڑھے گی تو جو لوگ نہیں بھی نکل رہے وہ لوگ بھی سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں گے, اور یہ زبردست. بینیفٹ ہوگا پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے. تو it will be a best move by the way. دیکھیں صحیح ہے سر. جو گیس کے بل کے لیے نکلے تھے نا, انہوں نے روٹیاں, ایک زمانے میں روٹیاں گلے میں ڈالی تھیں جب روٹی مہنگی ہو گئی تھی, یا بل جلا رہے تھے, تو وہ خان کے لیے نہیں نکلے تھے, بلوں کے لیے نکلے تھے. تو یہ ایک طریقہ ہے, انشاءاللہ اس پہ سارے بھائی بہن کے ڈسکس کریں. اور اگر یہ ہو سکتا ہے, پلس ایک دوسری بات آپ کو بتا دوں ابو حمدان, اسٹریٹ اوے آپ پروفٹ بھی بنا سکتے ہیں, جیسے وہ اپنے راجہ بھائی نے بولا نا ایگزیکٹلی. پاکستانی بھائی بہنوں کو. کیونکہ پتہ کیا ہوگا, جب ان کو ایکسپوز ہوگا نا کہ آپ نکال سکتے,
تو آپ ابھی سے ہی تھوڑے تھوڑے کر کے نکالنا شروع کریں. اگر آپ کے رشتہ داروں کے پاکستان میں پیسے ہیں، کل اوسی بھائی نے ایک ویڈیو پلے کی تھی، کوئی فیملی تھی جن کے 800,000 پاؤنڈ اور یا ڈالر تھے، وہ تقریباً کوئی 4-5 کروڑ تھے یا 8 کروڑ. اوتھینٹک انفارمیشن لے کر آتے ہیں، وہ اسی ریسرچ کر کے آتے ہیں. جب بھی وہ آتے ہیں تو انہوں نے ویڈیو پلے کی، ہم شور اس میں حقیقت ہوگی. تو اگر بیٹھے بیٹھے بینک اور یہ کمپنی مل کے آپ کے پیسے بینکوں سے نکال رہی ہیں، کیونکہ وہ اوورسیز میں رہتے تھے، تو آپ لوگ خیال کریں، آپ کے پیسے یہ ہڑپ کر رہے ہیں، تو پلیز اپنے پیسوں کا خیال رکھیں. آپ باہر ملکوں میں نوکریاں کرتے ہیں اور آپ کے پیسے آپ بینکوں میں رکھتے ہیں، اور پھر یہ آپ سے پیسے لے رہے ہیں، تو اس کا بھی پلیز خیال کریں. جی اوور ٹو یو موسیٰ بھائی. آپ نے کوشچن اگر نہیں سنا، میں ریپیٹ کر لیتا ہوں. آج ہمارا کوشچن تھا کہ یہ 3 کوئی ہمیں طریقے بتائیں. ریمیٹنس تو ہم کر رہے ہیں، کوئی 3 طریقے ہمیں ایسے بتائیں جو 4 to 8 ویکس میں، مہینے 2 مہینے میں جو کارآمد ہوں، اور جو ان کو ٹیکس کی مد میں کم سے کم پیسے ملیں، اور ان کو الیکشن پہ فورس کریں، اور ان کو اوبیسلی جو مافیا بیٹھی ہے ان کو ہرٹ کریں. جی اوور ٹو یو موسیٰ بھائی. جی السلام علیکم تمام بھائیوں کو میرا سلام. عابد بھائی کو سلام. عابد بھائی آواز میری آ رہی ہے تو بتائیں ذرا. وعلیکم السلام جی موسیٰ بھائی، میں آپ کے لیے ریزیوم کر کے آیا ہوں. ہاں، تھینک یو ویری مچ جناب، تھینک یو، ویلکم شکریہ جی، آپ کا. ویلکم. میں آپ سب بھائیوں کو جتنے بھی سننے والے ہیں یہاں پہ، ان کے سامنے ایک پاکستان کے آنے والے جو 3 سے 4 مہینے ہیں نا، ان کا ایک تھوڑا سا جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 3-4 مہینے کے بعد پاکستان آپ کو کیسا نظر آئے گا. یہ میری پروڈکشن ہے. مے بی رانگ ہو، مے بی رائٹ ہو، یہ ٹائم ہی اس کو بتائے گا کہ کیسے ہوگا. دیکھیں جو اس وقت پاکستان کے اندر حالات بنے ہوئے ہیں نا، یہ اگر کمپنی جو ہے وہ الیکشن کرا بھی دیتی ہے، جس طرح کے بھی یہ کرا رہے ہیں، جس طرح کے یہ منظر بنانا چاہ رہے ہیں، کرا بھی دیتے ہیں، تو جو آنے والی گورنمنٹ ہوگی نا وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے مئی یا جون کے اندر انہوں نے ایک قسط پے کرنی ہے جو انہوں نے قرضہ دیا ورلڈ بینک سے، اس کی جو کہ میرا خیال ہے کوئی 4.5 کے بلین کے قریب بنتی ہے. تو جب تک ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ یہ قسط پے نہیں کر سکتے. تو آپ سوچیں گے ان کے کیا حالات بنیں گے مئی جون میں جا کے. تو ان کو مجبوراً ایک ایسی حمایت چاہیے ہوگی. جیسے آپ نے دیکھا نا کہ لاسٹ ٹائم میں ورلڈ بینک کا جو وفد تھا وہ عمران خان صاحب کو ملنے چلا گیا تھا ان کی سپورٹ لینے کے لیے کہ ہم ان کو قرضہ دیں یا نہ دیں. تو ظاہری بات ہے اس وقت یہ سپورٹ تو ان کے پاس نہیں ہوگی. تو یہ کمپنی تو اپنی سائڈ سے بڑی سمجھدار بن رہی ہے، بڑے تیز بن رہی ہے، لیکن جو ان کے حالات ہونے والے ہیں، میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ انارکی دیکھ رہا ہوں. پاکستان کے آج جو عوام اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے نا چھپ کر کے، یہ آج سے 3-4 مہینے کے بعد ایسے بار سڑکوں پہ آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کہو گے یار کہ پاکستان وہی ہے نا جو کہتے ہیں جن کو ہم باہر نکال لیتے، یہ نہیں نکلے تھے، لیکن آج اپنے اوپر جب ان کے اوپر پڑی ہے تو یہ باہر نکلے. انفلیشن آپ چھوڑ دیں، اتنی مہنگائی ہونے والی ہے پاکستان کے اندر، اور یہ ڈالر کا ریٹ بالکل 500 جائے گا. آج جو 300 کے اوپر ہے نا، یہ 500 کے قریب جائے گا. اور پاکستان کا بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے. ان کمپنی کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بے وقوف لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف یہ لوگ اپنی جابیں بچانے کے لیے اور اپنی گردنیں بچانے کے لیے یہ پاکستان کا تباہ کر رہے ہیں. کہ پاکستان کی سب سے بڑی حمایت یافتہ پارٹی پی ٹی آئی، جس کے لیے آج بھی لوگ آپ سروے کرا لیں تو 90% لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے لائنیں لگا کے کھڑے ہیں، اس کو باہر کر کے تم لوگ ایک الیکشن کے اندر جا رہے ہو جس کے اندر آپ قوم کا پیسہ بھی ضائع کرو گے. وہ جو پیسہ ضائع کرو گے وہ پھر کہیں سے قرضہ لے کے تو اس کو خسارے کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا. وہ اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ تو آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ یہ عوام بھی نکلے گی، یہ کمپنی معافی بھی مانگے گی اور پاکستان کو بچائے گا. تو عمران خان بچائے گا فیوچر میں آ کے، اور پی ٹی آئی بچائے گی. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ لوگوں نے ابھی آپ تھوڑا سا غور کریں نواز شریف کی سیاست کو. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف ایکٹیو نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف ایک ایسی گھٹیا سوچ لے کے پیدا ہوا ہے کہ اس کو آج کے بعد 6 مہینے بعد جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے نظر آ جاتا ہے. کیونکہ اس نے ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے اس پورے نظام کے اندر. اس نے ان کی کیا کہتے ہیں رگ رگ کو پڑا ہوا ہے. تو اسے پتا ہے کہ اگر میں وزیر اعظم بن بھی گیا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو پاکستان
عوام جو ابھی نہیں نکل رہی ہے نکلیں گے، اور ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے صرف ان براڈوں کے اوپر یہ کوشش کرنی ہے کہ عوام کو ایک ہوپ دے پاکستان کے اندر کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی یہ کر لیں، لیکن جو تمہارا حل ہے، جہاں تمہارا جو نجات دہندہ ہے وہ عمران خان ہی ہوگا۔ عمران خان، میں امید کرتا ہوں کہ خان نے یہ جو جیل کے اندر ٹائم سپینڈ کیا ہے اور جتنی اس کی پارٹی کے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہیں اس نے اس سے سیکھا ہوگا، اور وہ فیوچر کے اندر اگر عمران کو گورنمنٹ مل گئی تو وہ واپس آ کے وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو انہوں نے پچھلے 3.5 سال میں کی تھی، جو انہوں نے بندے اپنے ساتھ لگائے تھے۔ آج وہ بندے مفاد پرست اپنا مفاد لے کے تو سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اور خان کو انہوں نے جیل میں اکیلے یا چند ساتھیوں کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے، جس کے لیے وہ آواز پاکستان میں بیٹھ کے نہیں اٹھا رہے، اور وہ ٹکٹوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اس پارٹی میں جا رہا ہے، کس پارٹی میں جا رہا ہے۔ تو خان ہوپفلی گیٹ اے لیسن، اور انشاءاللہ وقت آئے گا، یہ وقت دور نہیں ہے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر خان باہر بھی آئے گا اور پاکستان کو بچائے گا بھی، کیونکہ یہ جو سسٹم بننے والا ہے ان سے سنبھالا نہیں جائے گا، یہ کمپنی بھی ناکام ہوگی، یہ سیاسی طاقتیں بھی ناکام ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے جب تک کسی گورنمنٹ کے پیچھے عوام کی پاور نہیں ہوتی تو وہ گورنمنٹ چل نہیں سکتی ہے۔ دنیا کا دستور ایسا ہے، لیکن یہ باضد ہے ایک غلط کام کرنے کے لیے، تو انہیں یہ غلط کام کرنے دیں، اور اس کے بعد جو انہیں رزلٹ ملے گا اس کے بعد یہ خود سمجھائیں گے کہ ان کی کیا ہونے والی ہے۔ تو یہ میری پیشن گوئی ہے، اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے اس طرح کی حالات جو بنے وہ پاکستان کے لیے خطرناک نہ ہو، ان لوگوں کے لیے ہوں جو اس وقت غلط رستے پہ جا رہے ہیں، اور اس سے ان کو لیسن ملے، اور یہ آئندہ سے اس طرح کی غلط پالیسیاں پاکستان کے اندر نہ لے کے آئیں۔ اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی۔ خرم خالد محمود بھائی، آپ کیا کہتے ہیں ان کے موسیٰ بھائی کے ویو سے؟ آپ ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں؟ what do you think؟ ایگریڈ جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ پی ٹی آئی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ پی ٹی آئی بھائی، اچھا پی ٹی آئی بھائی لگتے ہیں بیزی ہیں۔ مانو سسٹر، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ مانو سسٹر۔ جی السلام علیکم جی، میں لکھ رہی تھی وہاں پہ جی یا کر اچھا میرے خیال میں مانس کی آواز نہیں آ رہی ہے نا۔ اچھا، واجد بھائی آپ کے پاس آتے ہیں۔ واجد بھائی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے جو موسیٰ بھائی نے بولا ہے؟ جی واجد بھائی۔ ابو حمدان بھائی، ندیم بھائی آپ بتائیں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ چلیں اسکپ کرتے ہیں، ابو حمدان کے پاس جاتے ہیں۔ جی ابو حمدان بھائی۔ جی بالکل ٹوٹلی ایگری، جیسے کہ بھائی نے بتایا، موسیٰ بھائی نے، آئی ٹوٹلی ایگری۔ ساتھ ساتھ جیسے کہ یار وہ اپنا علی بھائی نے بھی بات کی تھی، اس پہ بھی ٹوٹلی ایگری کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اپنی مہم جو ہے نا اس کو بھی جاری رکھنا، اس کو تیز کرنا ہے جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک چیز آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک ڈسکس کی تھی، میں نے کہا تھا کہ جتنی بھی ہمارے یہ جو ٹولہ ہے نا، جو ایلیٹ مافیا ہے، ان کی کمپنیز کی لسٹ نکالی جائے، ان کے پروڈکٹس جو ان کی کمپنی کے ان کی لسٹ نکالی جائے، ان کا بھی ٹوٹلی بائک آؤٹ کیا جائے۔ سر یہ ہمیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جو ان کی ایئر لائنس ہیں، جو ان کی ٹرانسپورٹ سروس ہے، ان سب کا بائک آؤٹ کرنا ہوگا سر۔ جی اوٹی بالکل موسیٰ بھائی، آپ سلوشن کچھ دے سکتے ہیں؟ اوبیسلی آپ کا جہاں تک میں نے پوائنٹ آف ویو دیکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ بیٹھے رہو، یہ لوگ خود نکلیں گے اور خود پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ ایم آئی ریڈنگ اٹ رائٹ؟ یا آپ کچھ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے ان کو جگانے کے لیے؟ جی موسیٰ بھائی۔ نہیں دیکھیں بی ایف ٹی بھائی، اگر اس قوم نے نکلنا ہوتا نا، یہ آج سے سال بلکہ 1.5 سال 2 سال پہلے نکل آتے جب خان کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا تھا 4 اپریل کو۔ میں تو شروع دن سے اس پہ قائم ہوں کہ یہ پاکستان کی قوم اس صورت میں واحد نکلتی ہے جب ان کے اپنے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔
ابھی عوام کو ان کے جو کچھ ان کو چاہیے وہ مل رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. فرق تو اس وقت صرف خان کو پڑ رہا ہے جو اندر جیل میں ہے. لیکن جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ کی اکانومی ڈاؤن ہو، آپ کی ملک کے اندر جو آپ کی اسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل وہ خراب ہو، آپ کا جو ایک برین ہو، جو ساری دنیا میں بھی لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، تو پیچھے جو کباڑ رہ جائے گا تو وہ کیسے ایک ملک کو چلا سکتا ہے؟ تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ عوام کو ہمارے کہنے سے تو نہیں نکلیں گے، وہ نہ نکلیں گے جب تک ان کے خود کے پاؤں نہیں جلیں گے. تو پاؤں انشاءاللہ 3-4 مہینے میں ان کے جلنے والے ہیں. تو جب مہنگائی جائے گی آسمان تک تو ان کو خود پتہ چل جائے گا، یہ خود نکلیں گے باہر اور نعرے لگائیں گے. یہ خان کو، یہ مجبور ہو جائیں گے خان کو باہر لانے کے لیے. جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں یہ نہیں مان رہے. یہاں سے 3-4 مہینے کے بعد یہ خود کریں گے لوگ باہر نکل کے. آپ دیکھ لیجئے، سلوشن یہی ہے ان کے لیے. مصطفیٰ بھائی، آپ نے بولا نا کہ یہ عوام نہیں نکل رہی، ان کو نکلنا چاہیے تھا جب خان کی گورنمنٹ گری تھی یا خان پہ گولیاں لگی تھی. اب ایک بھائی آئے تھے، انہوں نے دبے لفظوں میں کچھ ہمیں، اگر ہم ریڈ رائٹ کیے ہیں، انہوں نے بتایا تو نہیں ہے مگر شاید ہمیں اس کو ایسا ریڈ کیا ہے. اگر ہم پاکستانی بینکوں سے اپنے پیسے نکلواتے ہیں، کوسچن 1، اور نمبر 2 انہی پیسوں کو یا گھر میں رکھتے ہیں اور یا اس کے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدتے ہیں، تو ڈالر کی اوبیسی فلائی ہوگی، اور اس سے کیا ہوگا کہ مارکیٹ میں شارٹیج ہوگی، انفلیشن اوپر جائے گی اور آٹومیٹکلی مہنگائی ہوگی. تو وہ خان کے لیے نہیں نکلیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں 3 مہینوں میں، شاید وہ 3 ہفتوں میں سڑکوں پہ نکل آئیں اپنے آلو ٹماٹر کے لیے. کیا کہتے ہیں مصطفیٰ؟ لیکن نہیں، دیکھیں بی ایف ٹی بھائی، پاکستان کے اندر ڈالر ہے کون سے ہیں؟ اوپن مارکیٹ کے اندر جو ڈالر ہے وہ سارا آپ کے افغانستان جا رہا ہے. پاکستان کے اندر تو ڈالر آئی کوئی نہیں ہے. بھائی یہ جان، تو ایک ان کو جو ایک امداد ملتی ہے اس کو لیتے ہیں. مصطفیٰ بھائی، آپ نے اپنی کوشچن کو آپ تھوڑا سا کانٹرڈکٹ کریں. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر نہیں ہے، افغانستان جا رہا ہے. تو انسٹیڈ آف افغانستان، اس کا مطلب ہے تو تب جا رہے ہیں نا. انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو افغانستان، وہ پاکستانی خود کیوں نہیں خرید سکتے؟ نہیں، اب میں پاکستان کے آپ کسی بندے سے پوچھو، اگر آپ کسی شاپ والے سے ڈالر نہیں جاتے، وہ آپ سے 200-300 سے زیادہ آپ کو ڈالر نہیں دیتے. جب تک آپ کی وہاں پہ اپروچ نہ ہو، آپ کی واقفیت نہ ہو، آپ کا جاننے والا، وہ آپ کو ڈالر بھی نہیں دیتے. عام پبلک میں بات کر رہا اچھا، ایک منٹ مصطفیٰ بھائی، آپ کی کوشچن کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرتے ہیں. آپ نے کہا 200 ڈالر دیتے ہیں، یہی آپ نے بولا نا، اس سے زیادہ نہیں دیتے. ایم آئی رائٹ؟ ہوں. نہیں، یہ میں کو ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. اچھا، ایگزامپل کو، آپ کی ایگزامپل دے رہا ہوں. 200 کو بھی ہم کم کرتے ہیں، 200 کو ہاف کر دیتے ہیں. ایگزامپل 200 کو بھی $100 ایگزامپل وہ دیتا ہے بغیر سفارش کے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو اچھا ایگزامپل ہے. اچھا، اگر 22 کروڑ عوام $100 لیتے ہیں تو دیکھو یہ $220,000 کروڑ نہیں ہو جائیں گے؟ ایک دن میں اکانومی گر جائے گی اگر وہ $100 بھی دے رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ Obviously بی ایف ٹی آئی پاکستان کی اگر عوام کا اپنے جگانا ہے نا، تو ان کے جو پراپرٹی کا بزنس ہو رہا ہے وہاں پہ، اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. وہ پراپرٹی کا بزنس رک جائے نا تو یہ عوام خود باہر نکل آئے گی. وہ تو ہم کہہ کے تھک گئے ہیں، وہ تو ہم کہہ کے تھک گئے کہ property ایک نہ ہی بزنس خریدو. رہ گیا ان کو کسی سے فرق نہیں پڑتا. یہ جو پلاٹوں کی فائلیں لے کے گھوم رہے ہیں نا لوگ وہاں پہ، جو پلاٹ ہے بھی کوئی نہیں ہے زمین کے اوپر، وہ ہوا میں پلاٹس ہیں. وہ اگر رکے گا تو وہ ہم دیکھیں کیسے باہر نکلتی ہے. یہ آپ کے پاکستان پاس، کے اچھا موسیٰ بھائی، آپ کے کوشچن کو روٹیٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس کیا حل ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی ایسا کام یا ایسی سجیشن دیں اوورسیز کو یا لوکل کو کہ یہ پلاٹ کا بزنس بند ہو جائے. پہلے آپ اور پھر میں روٹیٹ کرتا ہوں. جی، اوور ٹو یو موسیٰ بھائی. دیکھیں، پاکستان کی جو ہماری جو ایک بنیادی طور پہ ہماری جو سوچ ہے نا، ہم ایک چھوٹی ذہن کے قوم ہے. ہم چھوٹا سوچتے ہیں. خان صحیح کہتا ہے کہ بڑا سوچنا چاہیے. ہماری سوچ ہے ایک پلاٹ کی یا ڈالرز کی، تو یہ چینج نہیں ہو سکتی. ان لوگوں کی جو ذہنیت ہے نا پاکستانیوں کی، یہ چینج نہیں ہو سکتی. ان کو چینج کرنے کا ایک ہی حال ہے کہ ان کا جو مفاد ہے اس کو کسی طریقے کے ساتھ ختم کیا جائے، پھر یہ وام باہر نکل آئے گی. تو ابھی میں نے آپ کو جیسے کہا ہے، یہ نہ نکلے نا، ابھی نہ نکلیں. ابھی تو نکلنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. جب الیکشن ہو جائے 8 فروری تو بالکل پاس پڑی ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو گورنمنٹ بنے گی اور جو پاکستان کے حالات بنیں گے، یہ خود نکل آئیں گے باہر. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو ہم تو 1.5 سال سے کہہ رہے تھے، ہماری سن کے تو کوئی نہیں نکلا. لیکن ملک کے حالات جو بننے والے ہیں اس کو دیکھ کے تو خود نکلیں گے یہ باہر. چلیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا. خالد محمود بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک چیز میں ایڈ کر دوں موسیٰ بھائی، یہ 100% گارنٹی نہیں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا. تو اوور ٹو یو خالد محمود بھائی.
جی بی ایف ٹی بھائی بہت شکریہ، زبردست بات ہے. اور پراپرٹی کا جو میں دوسری پہلی جو بات ہے تو ایک لمٹ ہے. موسیٰ بھائی کی بات کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں، چاہے وہ لوکل منی ایکسچینجز ہوں یا کہ بینک ہو، تو وہ ایک لمٹ کے حساب سے یہ آپ کو پیسے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پراپرٹی کے بزنس کو کس طرح ڈاؤن کیا جا سکتا ہے یا کس طرح وہ ڈاؤن ہوگا. تو اس وقت پراپرٹی کا جو بزنس ہے تو آلموسٹ ڈاؤن ہے. وجہ یہ ہے کہ پراپرٹیز جن لوگوں نے خریدی ہوئی تھیں تو ان کی قیمت اتنی نیچے آ گئی ہے کہ اب کوئی بندہ جس نے مہنگے داموں خریدی تھی تو وہ بیچ نہیں رہا، اور خریدنے والا اس چکر میں ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے کچھ سستی مل جائے. تو اب مثال کے طور کے اوپر اگر ایک میں فار ایگزامپل اگر میں بات کروں تو بی ایف ٹی بھائی نے اگر ایک کنال زمین کا ٹکڑا 50 لاکھ روپے میں لیا ہے جس کی قیمت آج 40 لاکھ روپے ہو گئی ہے، اور وہاں پر موسیٰ بھائی نکلتے ہیں زمین خریدنے کے لیے کیونکہ 10 لاکھ روپے ڈاؤن ہو گئی، اور بی ایف ٹی بھائی کے پاس اگر وہ جاتے ہیں تو بی ایف ٹی بھائی 50 لاکھ کی خرید 40 لاکھ میں کبھی نہیں بیچیں گے. تو اس کا اگر میں یہ کہوں کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ اس بزنس کا فی الحال سد باب ہوا چاہتا ہے، ٹوٹلی ختم نہیں ہوا لیکن 90% یہ بزنس ٹھپ ہو چکا ہے. تو اس پر تھوڑا سا اور فوکس کریں تو انشاءاللہ رحم ہوگا اللہ نے چاہ. باقی رہی بات یہ کہ علی بھائی کی بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کر جاؤں گا. اگر ہمیں ڈالرز نہیں ملتے، فار ایگزامپل ہمیں ڈالرز مل ہی نہیں رہے، تو تب بھی ہمیں چاہیے کہ پاکستانی کرنسی بھی ہم اپنے بینک اکاؤنٹس میں نہ رکھیں، کہیں وہ اس کو بھی نکال لیں. کیوں کہ یہ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کو بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ اکاؤنٹس میں دکھا شو وغیرہ کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ بینکوں کے بجائے آپ اگر بینکوں میں ہی رکھنا ہے، گھر میں ڈاکے چوری کا خطرہ ہے، تو بینک میں اپنا ایک لوکر لے لیں اور اس لوکر میں اس منی کو رکھ دیں، اس پیسے کو رکھ لیں. اور لوکر کا اتنا بڑا کرایہ بھی نہیں ہوتا ہے، اتنا مہنگا نہیں ہے. اگر اپنے پیسے آپ نکلوا کر اپنے سیف لوکرز میں رکھ دیں تو زبردست ہوگا. جی اوور ٹو یو. جی اچھا ٹھیک ہو گیا. ہم اس سے اچھا محمود بھائی آپ کا جو پوائنٹ تھا نا، سوری میں بھائی جی جی آپ کا جو پوائنٹ تھا نا کہ 40 لاکھ روپے اس کی اگر ویلیو چل رہی ہے، جو جس نے 50 لاکھ میں خریدی ہے وہ چاہتا کہ میں نقصان نہ کروں. سر اگر کوئی لوگ اس سوچ میں بھی جاتے ہیں، جیسے کوئی آپ کہتے ہیں نا کہ اسمارٹ موو کے لیتا ہے کہ بھائی آگے جا کے یہ 20 بھی ہو سکتی ہے، 30 پہ بھی جا سکتی ہے، تو میرا بہتر یہی ہے کہ میں 10 لاکھ کا نقصان کروں اس سے بجائے اس کے کہ میں 20 لاکھ یا 30 لاکھ کا نقصان کروں. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگ اس طرح کے بھی ہیں مارکیٹ میں، یو نو دیٹ. نہیں، میرا خیال ہے لوگ ایسے نہیں سوچتے. پاکستان میں جو انہوں نے پرائس دی ہوتی ہے نا، ہم یورپ میں سوچتے ہیں ٹو کٹ یور لاسز. اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے، اتنی زیادہ محنت نہیں لگے خالد بھائی، گی اس کے اوپر. جی جی خالد بھائی میری کراس ٹاک ہوگی تھی. خالد بھائی آپ اپنا پوائنٹ رکھیں پلیز. دونوں مائک میوٹ ہو گئے. پی ٹی آئی بھائی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ پی ٹی آئی بھائی کنسٹرکشن کے بزنس کو کیسے روکا جائے؟ پی ٹی آئی بھائی. اچھا وہ خاموش ہیں. جی ابو حمدان بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، پھر واجد بھائی کے پاس، پھر نجیب کے پاس. میرا ماننا یہی ہے بی ایف ٹی بھائی، جیسے کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ کنسٹرکشن کی بزنس کی بات کر رہے ہیں تو بھائی آپ لوگ فی الحال پراپرٹی بائنگ اینڈ سیلنگ کو ڈیلے کریں. صرف اور صرف جو ہے 15-20 دن کی بات ہے، ہم لوگ زیادہ نہیں کہہ رہے. آپ لوگوں نے صرف اور صرف 15 سے 20 دن آپ لوگوں نے ان کو روکنا ہے. آگے جا کے سر پراپرٹی کی مارکیٹ بھی گرنے والی ہے، اور کنسٹرکشن کا جو بھی پروڈکٹس ہے یہ آپ کو اس نیچ پر لے آئیں گے کہ بائی ون گیٹ ون فری تک کی بھی آفرز چلیں گی. تو آپ لوگ فی الحال ان چیزوں کو روک دیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک پازیٹیو اس کا رزلٹ ملے گا. آپ کو چیزیں سستی ملیں گی. آپ کو یہ لوگ آپ کے گھروں تک آ کے نا پروموشنز کریں کہ بھائی یہ سیمنٹ بہت اچھی ہے، ہم آپ کو پہلے یہ آپ کو باہر 700 کی ملتی ہے، ہم آپ کو 200 کی دیں گے. اس طرح آپ کے گھر آ کے لوگ بیچیں گے. پلیز ان چیزوں پہ غور کریں. آپ لوگوں نے ان کو اس طرح سے توڑنا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھٹنوں پر آئیں اور یہ لوگ آپ کو آپ کی الیکشنز کا حق دیں. اوور ٹو یو وی ایف ٹی بھائی.
सॉरी मेरा म्यूट लगा हुआ था। वाजिद भाई, आप क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस को कैसे रोका जाए, जैसे मूसा भाई की सजेशन है? ओवर टू यू वाजिद भाई। वाजिद भाई आवाज आ रही है? अच्छा, नदीम भाई आपके पास आते हैं। नदीम भाई, आपने सुना मूसा भाई का क्वेश्चन कि कंस्ट्रक्शन को अगर रोकते हैं तो अवाम में क्या कहते हैं, ये अवाम जो है वो शायद महंगाई का शिकार हो। जी नदीम भाई। ओके, नदीम भाई भी शायद बिजी हैं। अब्दुल रज़ाक भाई वेलकम, आप पहली बार हमारी ब्रॉड पे हैं। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएं, फिर आप बताएं किस पार्टी को आप प्यार करते हैं या सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप वो रख सकते हैं, नहीं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर दें। ओवर टू यू अब्दुल रज़ाक भाई, वेलकम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? बेसिकली मैं पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करता हूं और इस वक्त मैं इटली से बोल रहा हूं। ठीक है, आपसे मुखातब हूं। तो एक तो आप सबको सुन के बड़ी खुशी हुई कि आपके दिल में जो है ना पाकिस्तान के लिए दर्द है, जो होना भी चाहिए। तो अभी मैं क्वेश्चन तो खैर कोई नहीं है, जो बात आप लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई पाकिस्तान में कुव्वत खरीद ख़त्म होना उनके हक में जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ अगर आप ग्रास रूट लेवल को देखें तो अगर आप चाहते हैं ना कि पाकिस्तान में इनकलाब आए या कुछ हो, ऐसा हो कि लोग बाहर आएँ, तो वो सिर्फ वो लोग नहीं जिनके पास कुव्वत खरीद है, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, जो लेन देन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी बहुत डाउन चल रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। ठीक है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अगर वो तो खुद ये चाहते हैं कि भाई इनकी कुव्वत खरीद कम हो और लोग दिहाड़ियों पे आ जाएं और वो अपने बाल बच्चों के बारे में सोचें बनिस्बत इसके कि वो रोडों पर आएँ। ठीक है, मैं कुछ माह पहले, तकरीबन 2 माह पहले, मेरा पंजाब में एक शादी अटेंड करने का मुझे इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ पर मैंने लोगों से पूछा भाई कि अगर हम कंपेयर करें KPK के, तो पंजाब में लोग बाहर क्यों नहीं निकलते अपने हक के लिए? तो आपको तो निकलना चाहिए। तो वहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने कहा भाई हम अपनी दिहाड़ी लगाएं, अपने बाल बच्चों के पेट को पालें, या फिर हम बाहर निकलें इसके लिए कि भाई हमें हक दो, जो चल रहा है निज़ाम वो चलने दो, ये ऐसा ही ठीक है। सही है, वहाँ पर लोग इस वक्त वो कहते थे कि जी खाया उसने नहीं जिसको मिला नहीं। ठीक है, आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें ना तो हर बंदा जो इस वक्त जो पाकिस्तान की कंडीशन है ना, वो हर बंदे को सूट कर रही है। हर बंदा अपनी मर्जी से चल रहा है, कानून तो वहाँ पे है नहीं। तो ये इस तरह जैसे आप कह रहे हैं जी कि डॉलर खरीद रहे हैं या जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दें तो इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ये वो अपर क्लास के जो लोग हैं वो ये उनकी बातें हैं। आप अगर लोअर क्लास ग्रास रूट लेवल से देखें, जो लोग निकल सकते हैं बात, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है। वो जब तक लोग नहीं निकलेंगे ना, जो गरीब तबका है, तब तक आप भूल जाएंगे पाकिस्तान के अंदर कोई भी चेंज आएगा या इनकलाब आएगा। ठीक है, वो सिचुएशन उन्होंने अपने हिसाब से पैदा कर रखी है इस वक्त। बस आगे आप ओवर टू यू। अगर आप क्वेश्चन कोई है तो फिर इंशाल्लाह उसका भी जवाब देंगे। तो रज़ाक भाई, आप अगर हमें 3 पॉइंट कुछ बताएं, 3 ऐसे पॉइंट के लोगों को जगाया जाए या इनकी सोच बदली जाए, कोई 3 पॉइंट्स पाकिस्तानी आवाम को जगाया जाए, इनकी सोच बदली जाए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। पहली तो बात यह है कि हमारे यहाँ लोग जाग सकते ही नहीं है, जिस तरह की कंडीशन बन चुकी है। अगर इन्होंने जागना होता तो अब महंगाई, अभी पिछले दिनों महंगाई बहुत ज़्यादा अब भी है नो डाउट, मगर अभी कुछ पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल वगैरह सस्ता उन्होंने किया है। अगर होती तो जो 16 माह उन्होंने हुकूमत की थी उस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। बिजली के बिलों को ले लें, हर चीज़ को ले लें, गरीब के घर जिसके घर एक बल्ब जलता है उसको भी 20-20, 25-25 हज़ार बिल है। ठीक है, अगर ये लोग उस वक्त नहीं निकले तो आप उनको क्या समझते हैं किस वक्त कैसे निकल सकते हैं? ठीक है, वो तो आप इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि या फिर इनको जो है ना मोटिवेट इस तरह से करें कि भाई खुदारा उनको घरों से घसीट के निकालें, तभी ये निकलेंगे। अदरवाइज ये आप कुछ भी कर लें, अगर इनके आप ना, मैंने बहुत सारी इस चीज़ पे वीडियो बनाई है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग नहीं निकलते। आप उनके बच्चों को भी अगर मार देना
تب بھی لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے. بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، ان پر ظلم ہوئے ہیں، ہر قسم کا ہوا ہے، کوئی بندہ باہر نہیں نکلتا بھائی صاحب. انہوں نے ایک تو ڈرایا بہت زیادہ ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے. ہر بندہ اپنے گھر کے اپنے بچوں کی روٹی پانی کے لیے بھاگ رہا ہے. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اس بات کے لیے کہ وہ پاکستان کے بارے میں سوچیں، وہ پہلے اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں. تو اس وقت آپ خدا سے دعا ہی کر سکتے ہیں کوئی معجزہ ہی ہو جائے، یا پھر الیکشن ہو وہ بھی فری اینڈ فیئر، تو تب کوئی پاسبلٹی ہے. ادروائز آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی طریقے سے عوام کو باہر نکال لائیں گے، وہ ناممکن سی بات ہے. اوور ٹو یو. جی بہت اچھا، آپ کے پوائنٹ آف ویو آگے. آئی تھنک کمپلیٹلی کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو. ظاہری بات ہے آپ گراؤنڈ سے ہو کر آئے ہیں تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. ایک آخری سجیشن آپ کو ہم کر کے جاتے ہیں، پھر مائک کو روٹیٹ کرتے ہیں. وہ ہم اس براڈ پہ ہم چلا رہے ہیں کہ بھئی پاکستان میں اوورسیز ریمیٹنس کو بہت کم کر دیں، یا تو زیرو کر دیں، زیرو نہیں ہو تو کم سے کم کریں، اور اگر کرنا بھی ہے سینڈ کر دیں پیسے تو وہ دوسرے طریقے سے بھیجیں. کوئی بینکنگ سسٹم یوز نہ کریں، کوئی ایپ یوز نہ کریں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے عبدالرزاق؟ یہ جو تو بات آپ نے کی ہے، میں قریب 12 سال سے اس بات پر عمل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں پاکستان میں کسی قسم کی اس پہ حاکم عمران خان کے دور میں نے کیا تھا. ٹھیک ہے، جب سے یہ میں جب سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک قریب 2 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی کوئی پیسہ کوئی یورو بھی پاکستان نہیں بھیجا، صرف اسی چیز کو لے کے کہ بھائی ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو اگر کسی نے سہارا دیا ہوا ہے نا، وہ اوورسیز لوگوں نے دیا ہوا ہے. وہ اگر اپنی ریمیٹنس نہیں پاکستان بھیجتے تو یقین مانیں یہ خود گھٹنوں پہ آئیں گے. یہ بات پہلے بھی موسیٰ بھائی نے بھی آپ کو کہی تھی کہ بھائی یہ خود گھٹنوں پہ آئیں گے. ادروائز اور کوئی چانس نہیں. آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ پاکستان میں کوئی اٹھیں گے لوگ اور وہاں سے کوئی انقلاب آئے گا، ویسا کچھ نہیں ہوگا. جو کچھ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان چل ہی رہا جو ہے نا اوورسیز لوگوں کی وجہ سے ہے، تو جو کچھ کرنا ہے وہ اوورسیز ہی کریں گے. وہ چاہے جو ہے نا اپنے جتنی بھی منی یہاں سے بھیجتے ہیں، پاکستان بھیجتے ہیں اپنے جو ہے نا پیاروں کو، ٹھیک ہے، یا تو وہ ان کو بند کرنی پڑے گی، یا پھر جو ہے نا بینک کے تھرو نہیں، ہنڈی کے تھرو، جیسے جو ہے نا یہاں سے ہنڈی کے تھرو بھیجی جاتی ہے ویسے بھیجیں گے، تبھی کوئی پاسبلٹی ہے، ادروائز نہیں ہے. اوور ٹو یو سر. بہت زبردست. جی اچھا، آپ اس کو پروموٹ کریں گے اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، فرینڈ سے، یہ ان کو بولیں گے کہ بھئی ریمیٹنس کو آلموسٹ زیرو پہ لے آئیں جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے آپ کا؟ جی کیوں نہیں انشاءاللہ. میں تو اس حق میں ہوں. میں سیریسلی، مجھے بہت زیادہ درد ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھ کے. تو اگر اس طرح کرنے سے اگر ہمارے یہاں کوئی بہتری ہو سکتی ہے، یا وہ لوگ جو اس وقت پاکستان پر قابض ہیں، اس نظام کو انہوں نے اپنے شکنجے میں لیے ہوئے، اگر اس طرح کرنے سے پاکستان کے اندر کوئی بدلاؤ آ سکتا ہے تو اس سے بیسٹ چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. میں ضرور اپنے جتنے بھی میرے کانٹیکٹس ہیں سب سے میں یہ بات ضرور شیئر کروں گا. ٹھیک ہے، آپ کے توسط سے بھی تو انشاءاللہ سب سے شیئر کروں گا جتنا بن پڑا. اوور ٹو یو سر. جی بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ ہمیشہ آیا کریں. یہ ابھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے ہوسٹ ہیں، ان کو آپ کم از کم فالو کر لیں، تو جب یہ لائیو آئیں گے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا کہ یہ لائیو ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ فالو کر دینا. ٹھیک ہو گیا جی. موسیٰ بھائی آپ کو سب کے محمود بیوٹی بھائی، میں ایک بات بھائی سے اور شیئر کرنا چاہوں گا، میرے بھائی جو سن رہے ہیں سر. اچھا عبدالرزاق بھائی، بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ لوگوں نے، جو ہے نا اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں کافی ٹائم سے. تو آپ نے اپنے دوستوں، یاروں، احباب جتنے بھی جاننے والے ہیں اوورسیز میں، ان کو آپ نے یہ تاکید کرنی کہ آپ نے پاکستان کم از کم اپنے ریمیٹنس اگر پوری طرح سے روک نہیں سکتے تو آپ اس کو بالکل کم کر دیں. اور یہ خیال رکھیں کہ آپ لوگ اگر بھیجتے بھی ہیں پاکستان پیسے تو آپ کسی بینکنگ چینل سے نہ بھیجیں، آپ ہنڈی کا استعمال کریں، یا آپ بائی ہینڈ اپنے کوئی بھی پاکستان جاننے والے دوست احباب کے ذریعے بھیج دیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ بھائی آپ نے اپنے وہاں پہ جتنے بھی آپ کے رشتہ دار احباب جو بھی ہیں ان سے یہ تاکید کرنی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے کم از کم پاکستان میں جو بھی ٹیکس پیبل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے نہیں خریدنی. ساتھ ساتھ آپ نے
بجلی اور گیس کے بلوں کو کم از کم آپ لوگوں نے 8 فروری یا 15 فروری تک آپ لوگوں نے بند کر دینا ہے پلیز، تاکہ ان لوگوں کی جو پائپ لائنس ہیں وہ کٹ جائیں، ان لوگوں کو ان کی تنخواہیں جو ہے نا وہ وصول نہ ہو، ساتھ و ساتھ یہ جو اسلحہ، واٹر کینن، یہ چیزیں جو آپ کے خلاف جو استعمال ہوتی ہیں یہ لوگ بالکل استعمال نہ کر سکیں اور اپنے گھٹنوں پر آ جائیں اور آپ کی ڈیمانڈس کو یہ لوگ مانیں۔ آپ نے اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو جس نظام کو آپ لوگ چلا رہے ہو، آپ اپنے پیسوں سے ان کو پالتے ہو، آپ اپنے پیسوں سے ان کو پیٹرول گاڑیوں میں ڈال کے دیتے ہو، جس کا استعمال کر کے اور جو پیسے آپ دے کے ان کو اسلحہ خرید کے دیتے ہو، وہی اسلحہ، وہی پیٹرول کی گاڑیاں یوز کر کے آپ کے گھروں میں حملہ ہوتے ہیں، آپ کی بہن بیٹیوں کی عزت پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی بہن اور بیٹیوں کو برہنہ کرتے ہیں، آپ کے حقوق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کو 1 روپیہ جو ہے ان کے مفاد میں نہیں جانے دینا۔ آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ جب آپ ان کو اپنے ٹیکس کے پیسوں پر پالتے ہو، ان کی اولادوں کو پالتے ہو جو کہ بیرون ممالک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے بچے اگر چھوٹی سی کوئی ان کو تکلیف ہو جائے تو بیرون ممالک ان کے علاج ہوتے ہیں، یا ملک کے بڑے بڑے ہاسپٹلس میں ان کے علاج ہوتے ہیں، اور آپ جو ٹیکس پیبل جو لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، غریب غربا، وہی عوام ہاسپٹلس کی پارکنگ میں اپنے بچوں کو گود میں بٹھائے ان کی آخری سانسوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی حق نہیں ہے اس ملک میں جو ان کو پالتے ہیں۔ ان کا حق خالی جو ہے ان منسٹرز، ان آرمی آفیشلز، ان چیف جسٹس، ان بیوروکریٹس، ان گورنمنٹ آفیشلز کے بچوں، ان کی اولادوں کا ہی حق ہے اس ملک پر، آپ کے اپنے غریب عوام کا حق نہیں ہے جو کہ اپنے ٹیکس کے پیسوں پر ان کو پالتی ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کا سدباب کرنا ہے تو آپ کو کم از کم 8 فروری سے 10 فروری تک آپ لوگوں نے بالکل بھی ان کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہونے دینی۔ آپ لوگوں نے ان کی مکمل پائپ لائنز کو کاٹنا ہے۔ اوور ٹو یو BFT بھائی۔ انجم راجہ جوائن ہوئے، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، ہمیشہ یہ آتے رہتے ہیں۔ تو اوور ٹو یو انجم بھائی، سب سے پہلے ویلکم، اور آپ نے اگر کوشچن سن لیا تو اس کا جواب دیں، نہیں تو میں ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ ویلکم انجم بھائی۔ اچھا پی ٹی آئی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں، ویلکم پی ٹی آئی بھائی۔ اچھا جلیل صاحب آگے ہیں۔ جلیل صاحب آپ کو ہم نے سیڑھی بھیجی ہے، اگر آپ اوپر آ سکتے ہیں جلیل بھائی۔ اچھا موسیٰ بھائی، اس کو اب آپ خود ہی سمرائز کریں، آپ نے سب کے پوائنٹ آف ویوز لے لیے ہیں، تو آپ کو کیا کچھ ہوپ ملی ہے، یا جیسے آپ کا کوشچن تھا کوشچن وہیں کا وہیں رہا؟ اوور ٹو یو موسیٰ بھائی۔ BFT بھائی، جو ہے نا ہوپ والی بات، وہ تو مجھے کوئی نہیں، پاکستانی قوم سے سیدھی بات ہے، سچی بات یہی ہے۔ ایک آپ بات کر رہے ہیں جو یہ ریمیٹنس بھیجنے کی ابروڈ سے، یورپ والے ہم تو روک لیں گے، لیکن جو ہمارے بھائی مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے معاملات ہی ان کے تھرو چلتے ہیں، جب یہ خرچہ وہاں سے بھیجتے ہیں تو ان کو تو مڈل ایسٹ سے روکنا تو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ان کے بچے پیچھے ہیں، ان کی فیملیز وہاں پہ ہے، انہوں نے بل جمع کرنے ہیں، جو کچھ کھانا پینا سارا کچھ، تو وہاں سے پیسہ رکنا مشکل ہے۔ یورپ سے تو ہم روک سکتے ہیں، یہاں پہ ہمیں اتنا ضرورت نہیں ہے پاکستان بھیجنے کی، کیونکہ موسٹلی بندوں کی فیملیز ان کے ساتھ ہیں یہاں پہ یورپ میں، اور ان کے معاملات پیچھے جو ہیں وہ بہت کم ہی ہوتے ہیں، یا کسی نے کوئی گھر بنایا ہوگا یا کوئی بچوں کی شادی کے لیے وہاں پہ جاتا ہے تو یہ پیسے ویسے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ آپ صرف 2-3 مہینے صبر کر لیں، یہ جون کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جون جو ہے نا یہ ہمیشہ پاکستان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ایک جو فائنینشیل ایئر ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد انہوں نے نیا بجٹ دینا ہوتا ہے، یہ ساری اسکیمیں جون میں بنتی ہیں، تو یہ حالات ان کے جو ہے نا یہ بڑے مشکل ہونے والے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جب تک ایک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو ملک نہیں چل سکتا نا۔ جیسے لاسٹ ٹائم میں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ جو ہمیں ورلڈ بینک سے پیسہ ملا تھا اس کے اندر PTI کی حمایت شامل ہوئی ہے، تو پھر وہ انہوں نے پیسے دیے تھے ان کو، تو یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں یہ پاکستان کی قوم کے ساتھ، اور یہ ملک کا بالکل نہیں سوچ رہے۔ آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ ان لوگوں نے ایک نیا سسٹم شروع کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، یا پاکستان کی جو کرفٹ اور مافیا نا، ایک ریپبلک نیا ملک ہے بنا ہے تقریباً
उसे 20 मेरा 25-30 साल हो गया। ये एक छोटा सा जजीरा है ऑस्ट्रेलिया के पास, उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ वेनिटी। ये लोग वहाँ पे $1,30,000 दे के तो वहाँ की नेशनलिटियाँ ले रहे हैं। तो आपने सुना होगा पिछले दिनों में कि क्यानी ने जो जजीरे कहते हैं जी, जजीरे खरीदे हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो बेसिकली क्यानी ने वहाँ पे खरीदा है। वो एक आयरलैंड है, वो ब्रिटेन और फ्रांस के अंडर है, और अभी उसको इन्होंने इंडिपेंडेंस दी थी 1980s के अंदर। तो ये सारे पाकिस्तान के करप्ट लोग वहाँ की नेशनलिटियाँ लेके तो पूरी पासपोर्ट ले लेते हैं उसका, वो पूरी दुनिया में ये घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो अच्छी बात ये हुई है कि यूरोप ने और अमेरिका ने और ऑस्ट्रेलिया ने और कनाडा ने उनके जो पासपोर्ट जिन बंदों ने खरीदे हैं ना, उनकी ये रिक्वायरमेंट कर दी है कि जो बंदा उस पासपोर्ट पे हमारे मुल्क में आएगा उसको वीज़ा चाहिए होगा। तो जब वो वीज़े की एप्लीकेशन देते हैं तो फिर वो सारी अभी इनकी स्क्रूनिटी कर रहे हैं कि आप लोगों ने कैसे ये लिया या चक्कर लिया है। तो ये बड़ा बड़ा पाकिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी जो दिमाग है ना, ये नेगेटिव बहुत चलते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये मनफी सोच के हामिल अक्सरियत लोगों की, ये मनफी काम करने में बड़े तेज है। तो मैं तो आपसे पहले आपको कह चुका हूँ कि 16 महीने ये बाहर नहीं निकले, तो अभी ये 2 महीने और इनको दे लें, इलेक्शन वैक्शन करा लें। अभी तो मुश्किल है इलेक्शन हो भी, लेकिन हो भी गया तो ये चलने वाला नहीं है और ये हालात खराब होंगे पाकिस्तान के। जी ओवर टू यू ब्यूटी भाई। बहुत वेलकम जलील मलिक साहब, आपको जी मूसा भाई एक मिनट बेफ्ती भाई, मूसा भाई ये जो अभी मैंने बात की है अपना, एक तो रेमिटेंस रोकने की बात है, दूसरा जो लोगों को इनकरेज करने की बात है कि भाई आप लोग किसी किस्म की खरीद फरोख्त ना करें, बिल्स ना दें, हो गया और हो गया। आप एक सिविल एक मिनट सर, सिविल डिसोबीडियन जो आप इसको तरजीह दें, तो सर इसमें आपका ख्याल नहीं है कि हमें लोगों को इस चीज़ पे मोटिवेट करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के अपने अहल व अहबाब को जो इस चीज़ की ताकीद करें? तो इसमें डोंट यू थिंक इट्स वर्केबल? नहीं अबू अदनान भाई, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये हमारी कौम जो है ना, ये नहीं सुनती बात। ये इनके कान के नीचे जूं तक नहीं निकलती। ये लोग मैं पहले भी वो भाई ने कहा है आपको कि ये कौम कभी बाहर नहीं निकल सकती जब तक इनके मफाद, खुद के मफाद इनके ना इफेक्टिव हो। जैसे भाई ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, आप पाकिस्तान किसी से बात करें तो वो कहता है यार हम अपनी दिहाड़ी के लिए बाहर निकले या इस गवर्नमेंट के लिए या खान के लिए बाहर निकले, क्योंकि वहां के अंदर एक खूबी नहीं है, एक जज्बा ही नहीं है। तो ये बेसूद है। इनको आप जितना मर्जी आप इसको कहते हैं, जो बंदा जिस कौम ने खान की कदर नहीं की वो हमारी क्या बात सुनेंगी। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, खान जैसा लीडर ना पैदा हुआ है ना होगा, उसको किसी ने अहमियत नहीं दी, तो हम किस बात की मूली है। जी वो BFT भाई। जी जमील भाई वेलकम, आप आए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? सबसे पहले तो आप बताएं कि कोई पॉलिटिकल आपके पास कोई न्यूज़ होगी, और सेकेंडली हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है, जो टॉपिक अगर आपने सुना है तो उस पर भी अपना व्यू पॉइंट है, नहीं तो मैं रिपीट कर लूंगा। जी ओवर टू यू जमील मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नहीं न्यूज़ अभी तो थोड़ा सा जो है ना नई न्यूज़ पॉलिटिकल तो अभी 1-2 दिन लगेंगे ज़रा कुछ सीन क्लियर होने में। कोई कोशिश कुछ लोगों की है, खासकर एस्टेब्लिशमेंट की, इलेक्शन ना हो, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन आ जाए नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो लगता है कि ये इलेक्शन हो जाएंगे 8 फरवरी को। तो उसमें जो, लेकिन अभी 1-2 दिन में पता चलेगा, क्योंकि केस वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में, कर दिए किसी ने रेड जो है सेनेटर्स के खिलाफ, तो पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या अपने रिएक्शन देती है, या इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे ज़ाहिर है। तो अभी 1-2 दिन लगेंगे इसमें थोड़ी सिचुएशन क्लियर होने में, जो इलेक्शंस की जो जहाँ तक थोड़ी सी धुंध छाई है। तो बाकी जो दूसरा आपका क्वेश्चन था, मेरा ख्याल है वही आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट अपनी रिड्यूस करें, या लेकिन इन्वेस्टमेंट तो मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी बहुत रिड्यूस हो चुकी है, लोग जा ही नहीं रहे। लेकिन कुछ जो ज़्यादा मजबूरी है, किसी को चाहिए पैसे जो है, घर कुछ फैमिली है कुछ लोगों की, या कुछ की रिक्वेस्ट आ जाती है घर के खर्चे के लिए, तो थोड़े बहुत ही हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट तो मेरा ख्याल है ज़ीरो ही है, चूँकि भाई मेरे उधर हैं प्रॉपर्टी के बिज़नेस में, वो कह रहे हैं ज़ीरो हो गया, बंदा कोई आ ही नहीं रहा बाहर से इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहा कोई भी। मेरे पास भी अभी एक है, 1 होम वाले हैं, पता नहीं शायद आपके पास भी भेजते होंगे, हर दूसरे दिन मैसेज भेजा होता है उन्होंने। एक बार तो उसने फ़ोन मुझे किया, मैंने कहा कि बेवकूफ़ी है इस वक्त जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान के अंदर, जो उसकी सूरतें आ रही हैं, जिस तरह के लोग उस पर बैठे हैं, या जिस तरह के लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त,
تو ان کی موجودگی میں تو میں کیا کوئی بیوقوف ہی ہے جو انویسٹمنٹ کرے گا جا کے. ایک بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا اس وقت جو ہے کہ خان صاحب کی اچھی بھلی گورنمنٹ چلتی ہوئی اس کو اگر آپ نے ختم کر کے تو ملک کو اس کرائسس میں لے آئے ہیں تو اس ملک میں پھر کون ٹرسٹ کرے گا، یا کتنا لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کوئی سیف ہے انویسٹمنٹ کرنی. تو انویسٹمنٹ تو ویسے ہی میرا تو خیال ہے کہ بہت کم ہوئی ہے، جو کر رہے ہیں بہت تھوڑے ہیں. لیکن ایسا خیر مجھے نظر نہیں آیا کوئی ایسا جو ہے نا ہمارا تو کوئی جاننے والا یا کوئی جو سوچ رہا ہو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کا یا اس طرح کا. جو کوئی پوچھتا بھی ہے تو اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملک میں اسٹیبلٹی آنے دیں، الیکشن ہونے دیں، پتہ چلے کیا سچویشن ہوتی ہے کلیئر، اس کے بعد ہی ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. لیکن ایک کام کیا ہے یہ آرمی والے جو ہے نا، یہ آپ نے پتہ ہوگا کہ عاصم منیر نے آ کے جب یہ نگران گورنمنٹ ہے تو انہوں نے یہاں پہ کچھ تھوڑا 2 پروجیکٹ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے. ایک تو ان کی نظر اب مائنز کے اوپر ہے کہ منرلز کو نکال کے تو وہاں پہ ایکسپورٹ کریں. دوسرا محلہ کچھ انہوں نے زراعت وغیرہ کے شعبے میں، زراعت والا تو مجھے نہیں پتا کیا پروگریس ہے، لیکن مائنز وغیرہ کا مجھے آج ہوئی ہے میری بات پاکستان میں، وہ انہوں نے کیا کہ فوج کی نگرانی میں کوئی ایک دفتر بنایا ہوا، اور یہ جتنے بھی ہیں منرلز کہہ رہے ہیں جی پاکستان سے نکالیں اور ایکسپورٹ کریں، اور وہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس میں کچھ لوگ جا رہے ہیں، وہ پاکستان کے اندر ہی ہے. یعنی اس میں لوگوں کی تھوڑی سی جو ہے نا اب ڈائریکشن سائڈ پہ آئیے، لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ یہاں پہ بہت ہے جو آئرن وغیرہ ہو گیا یا اس میں سونا وغیرہ ہو گیا، پیتل ہو گیا، یہ سارا کوئی نکال کے تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ادھر چائنا کو کر رہے ہیں. میجر چائنا ہے یا جاپان ہے یا کوئی 1-2 اور کنٹریز بھی ہیں. تو ایسا اس وقت ابھی صورتحال جو ہے وہ تو بڑی گمبھیر قسم کی ہے، لیکن وہ سوچ یہی ہوتا ہے کہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں اب پتہ نہیں ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. یہ جو 24-25 کروڑ لوگ ہیں ان کو کچھ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں، اتنی مہنگائی ہوئی رہی ہے. آج ہی میری بات ہو رہی تھی پاکستان میں اتنی سخت مہنگائی، کہہ رہے ہیں کہ یہ کھانا ایک شاپنگ کرنے جائیں 1-2 دن کے لیے تو 4-5 ہزار روپے تو ویسے خرچ ہو جاتا ہے. تو بڑی خوفناک قسم کی صورتحال ہے. بہرحال دیکھیں ابھی پتہ چلے گا کہ الیکشنز ہی مین اس وقت تو ایشو تو وہی ہے نا کہ الیکشن ہوتے ہیں، لیکن 2-3 دنوں میں میرا خیال ہے کلیئر ہو جائے گی سچویشن، یا 10 تاریخ تک کیا ہوتے ہیں یا نہیں ہوں گے یا کس طرح ہوں گے. اور یہی میرے پاس انفارمیشن ہے. اچھا جلیل بھائی ایک اپڈیٹ کرے تو بات جی پی ایف ٹی بھائی ذرا فاروق جمیل بھائی کو لینا ان سے آن دی گراؤنڈ کیا سچویشن کیا حالات ہیں ان سے پوچھتے. جی اب رمضان بھائی میں کوشچن دونوں کو پٹ فارورڈ کرتا ہوں کہ دونوں لیٹ آئے تھے، دونوں کو ویلکم دونوں کو. اچھا جمیل ملک بھائی اور فاروق جمیل دونوں سے کوشچن ہے، باری باری آپ نے آنسر دینا ہے. کوشچن ہمارا یہ ہے کہ بھائی کون سے آپ 3 پوائنٹ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کی اکانومی کو ہم ہولڈ کر سکتے ہیں 8 فروری تک. کوئی 3 پوائنٹس. ریمیٹنس تو ہم یو کے سے بھیج رہے ہیں نہیں بھیج رہے وہ ہمارے ہاتھ میں، مگر پاکستانی عوام گراؤنڈ پہ کیا کر سکتی ہے ٹو ہولڈ دا اکنامک ایکٹیویٹی. ملک صاحب آپ کو فرسٹ، پھر فاروق بھائی. جی ملک بھائی. اچھا 3 پوائنٹس آپ چاہ رہے ہیں. ایک منٹ. ایک صاحب نے بولا تھا. ہیلو آواز. جی آ رہی ہے آواز. اوور ٹو یو میرے بھائی، اوور ٹو یو. اچھا ابو رمضان بھائی آپ 200 پلس ہو رہے ہیں اس وقت. جی اچھا جی ایک تو پہلی تو یہی چیز ہے نا کہ آپ جو ہے نا اس میں انویسٹمنٹ جو بھی ہے یا اپنی ریمیٹنس جو ہے جتنی منیمم ہو سکتی ہے اتنی کریں. دوسرا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے خان صاحب نے کیا، ایک منٹ، جو ایک دوسرا آ رہا ہے جو میرے ذہن میں جو خان صاحب نے کام کیا، ایک چھکا مارا انہوں نے جو اکانومسٹ کو جو لکھا ہے لیٹر، تو یہ جو صورتحال ہے اس کو جو ہے ہم نے تھوڑا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو الیکشنز ہو بھی رہے ہیں تو کس طرح کے فیک الیکشنز ہو رہے ہیں اور کس طرح یہ ایک پارٹی کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. مقصد یہی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا تھوڑا پریشر انکریز کرنا ہے آپ نے کہ یہاں پہ کیونکہ اس پہ بھی ہیومن رائٹس بھی آ جاتی ہے، دوسرے بھی پریشر آ جاتا ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ یہ
ٹھیک کریں حالات، یا کم از کم ایسا ابھی جو خان صاحب کا ایک لیٹر گیا ہے تو بہت زیادہ لوگوں نے پڑھا وہاں پہ، ابھی تک بھی آ رہا ہے، اکانومسٹ کا ریکارڈ اس کی آ رہی ہے، ریڈنگ آ رہی ہے اس کی، اس کا امپیکٹ تو پڑتا ہے، مطلب ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو فارن آفس ہے اس کو بھی اس کے اوپر جواب دینا پڑ گیا، وہاں پہ بھی اس سے کوشچنز ہو گئے۔ تو ایک تو یہ اس کی ہے، باقی سوشل میڈیا پہ ہی ہے، ہم جو ہے تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے۔ اچھا یہ دوسرے بھائی کو دیں ذرا، مجھے تھوڑی سی ڈسٹرپشن آ رہی ہے ادھر، اس کے بعد میں پھر کرتا ہوں جی، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی دوسرے بھائی کو دیں ذرا، ٹھیک کوئی ہے؟ بات نہیں۔ فاروق جمیل بھائی ویلکم، کافی عرصے بعد آپ سے بات نہیں ہوئی، آپ بتائیں سب سے پہلے ویلکم، اور گراؤنڈ کی سچویشن بتائیں کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اوور ٹو یو میرا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو آپ سب بھائیوں کو، اور معذرت اس بات کی کہ لیٹ حاضری اس لیے ہوئی ہے، ایک دو بار میں آیا ہوں لیکن بس دیکھ کر آپ لوگوں کو چلا گیا ہوں، سلام دعا کی ہے، اور بس وہ الیکشن کے میرے جو کاغذات مسترد ہو گئے تھے ان کے بارے میں اپیل وغیرہ کی تھی، اور اپیل کر کے بس 4-5 دن سے ہائی کورٹ اور ادھر صبح تاریخ اور پھر ایسے سسٹم میں رہا ہوں، اور وہی تماشا دیکھتے رہے ہیں کہ جناب کاغذات کی مسترد کی لائن لگی ہوئی ہے ہر جسٹس کے پاس، اور جیسے ان کو نظر آیا ہے کہ جسٹس کاغذات منظوری کر رہے ہیں، انہوں نے اسی ٹائم قرارداد پیش کی ہے سینٹ کے اندر اور اس کو 12 بندوں سے منظور کروا لیا۔ تو ان کو وہ اکثر دنیا جب یہ کہنے لگ جائے نا کہ اس بندے سے کوئی جیت نہیں سکتا، تو پھر جو حریف ہوتا ہے نا وہ پریشر کے ساتھ اور بے وقوفیاں ایسی کرتا ہے کہ اس کے اپنے لیے ہی نقصان ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں پر بندے کو نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے عزت اور ذلت والا۔ اب اس نے عزت کس کو دینی ہے؟ اس نے اس کو دینی ہے دنیا کا زور لگا لیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ الیکشن آج کی بجائے یہ 2 مہینے بعد کروا لیں یا 2 سال بعد کروا لیں، ان کے لیے گراؤنڈ پر اتنی پرابلمز کریٹ ہو گئی ہیں۔ عوام اگر عمران خان سے محبت نہیں کرتی تو نفرت بھی نہیں کرتی، لیکن ان لوگوں کے ساتھ عوام نفرت کرتی ہے، محبت تو دور کی بات ہے۔ اور خیر یہ تو چل رہا ہے، الیکشن سے نہیں بھاگا جا رہا، یہ اپنے احتساب سے بھاگا جا رہا ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو شخص آ رہا ہے وہ احتساب کے لیے آ رہا ہے، اس نے عدل اور انصاف کا نظام لانا ہے، یہ اس نے کر کے دکھا دیا۔ اب ثابت کرنے کو پیچھے کچھ رہ نہیں گیا، اب وہ ان کو یہ بات کی سمجھ لگ گئی ہے کہ وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے وہ اس شخص کے آگے چھوٹا ہو گیا ہے، اس شخص نے وہ مقام پا لیا ہے کہ اس کو 8 فروری کو تو نہیں ہم ہرا سکتے۔ اب ان کا گمان یہ ہے کہ شاید یہ 10 جنوری ہو جائے یا 10 مارچ ہو جائے تو ہم اس کو ہرا لیں گے، لیکن وہ ایک آخری سچویشن ہونی ہے، اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور پھر یہ الیکشن کو روک نہیں پائے گا، بے شک جتنی بڑی کو طاقت ہوگی۔ الیکشن ہوں گے، وہ 2 مہینے لیٹ ہو جائیں یا مہینہ لیٹ ہو جائے، ابھی یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہم صرف اسیسمنٹ کر سکتے ہیں گراؤنڈ کی ریالٹیز کو، میں بھی ہم کسی ٹائم رانگ بھی ہوتے ہیں اور کسی ٹائم رائٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ یقین ہے، کامل یقین ہے کہ اس شخص نے آنا ہے، اور انشاءاللہ اس عوام نے، اس قوم نے اپنا حق لینا ہے اور بھرپور طریقے سے لینا ہے۔ ابھی قوم ہے پہلی دوسری سٹیج پہ، فائنل سٹیج پہ جس دن یہ قوم پہنچ گئی، یہ عدل اور انصاف کا نظام بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ ہمارا عمران خان بھی آ جائے گا۔ جی بی ایف ٹی بھائی۔ ایک کوشچن ہے، گراؤنڈ پہ کوئی گہما گہمی ہو رہی ہے آپ کے خیال میں، جو مطلب جو آپ کے حلقے میں، چلو آپ کا تو انہوں نے کوئی وہ میرے خیال سے کوئی آبجیکشن وغیرہ لگا دیے، مگر باقی لوگوں کے کتنے پرسنٹیج لوگوں کے آپ کے ارد گرد حلقوں میں لوگوں کے جمع ہوئے فارم کے نہیں؟ جی سر، اس میں ایک ریجیکشن ہو رہا ہے میرے حلقے میں، جو وکیل صاحب ہیں اور ان کا بھی لگا ہوا ہے، اور ایک ایم این اے صاحب ہیں دوسرے حلقے سے، وہ ان کا بھی ایک ایم این اے سے ریجیکٹ کر دیا اور 2 ایم پی اے سے ایکسیپٹ کر لیا، تو ان کے بھی چانسز ہیں کافی، ان کو بھی بحال کر دیا جائے گا۔ تو گراؤنڈ فاروق بھائی آپ کی ریجیکشن کی وجوہات کیا ہیں، ذرا وہ بھی بیان کر دیجیے گا سر پلیز۔ سر جو میری بنی ہے وہ تو سیم وہی ہے جو خان صاحب کی N 122 میں بنی ہے، تجویز کنندہ اور
تھا کہ جو ووٹ ہیں ان کو تقسیم کر دیا گیا، ادھر سے ادھر کر دیا گیا، اور پھر اس کی نہ ووٹر لسٹ نہ اس کو پبلشڈ کیا گیا، اور ایک جھوٹی سی لسٹیں تھی وہ اس کے مطابق جو نقشہ دیا گیا تھا۔ اب ایک موضع کبھی بھی ایک الیکشن میں اگر ایک پی پی میں ہے تو وہ 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا، موضع پورا ایک پی پی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میری طرف موضع پورا آدھا ہوا ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس کو، وہ جج صاحب دیکھتے ہیں۔ ہم نے سمجھا اگر ہمیشہ موضع ادھر ہوتا ہے تو پھر یہ پورا موضع ایک حلقے میں ہوگا، لیکن وہ 3 حلقوں میں ڈیوائیڈ کر دیا انہوں نے۔ اچھا، ایک جنرل تو کوشچن ہے فاروق بھائی، جنرل پھر کوشچن، دوسرے کی کوئی جی جی، ایک جنرل کوشچن ہے کہ پنجاب میں، اوبیسلی آپ پنجاب سے، پنجاب میں کتنے پرسنٹیج آپ کے خیال میں ہمارے پی ٹی آئی کے فارم انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں؟ کتنے ہو گئے ہیں اور کتنا ہمارا الیکشن جیتنے کا چانس ہے جن بندوں نے آلریڈی فارم جمع کرا دیے ہیں؟ جی اوور ٹو یو۔ سر کو تقریباً میرے خیال میں تو جہاں تک میرے علم میں ہے کوئی 40-45% کاغذات بحال ہوئے ہیں، اور 60-65% رہتے ہیں جن میں ایف آئی آرز کا کیس ہے، 9 مئی کی ایف آئی آرز ہیں اور پی او کیے ہوئے ہیں۔ ان کی چیزوں کو لے کر یا کوئی پھر اور کوئی جو فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس بندے کا نہیں ہونا، وہ سیٹ اپ چل رہا ہے ابھی بھی۔ لیکن کچھ ججز جو ہیں وہ فیصلہ اچھا کر رہے ہیں، پوری اس کی تحقیق کر رہے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد کوئی بات کر رہے ہیں۔ اور آخری کوشچن، آپ کے اپنے حلقے میں ہمارا جو ایم این اے ایم پی اے تھے بی ان ایف ٹی کو، بھائی میرا بھی ایک کوشچن ہے۔ جی جی شور، آپ سب لوگ کے پاس آتے ہیں، میں آخری کر کے آپ کو روٹیٹ کرتا ہوں۔ اچھا، ہمارے آپ کے جو حلقہ ہے، فاروق بھائی اپنا حلقے کا نام نہ بتائیں مگر ویسے بتا رہے ہیں، جو آپ کا حلقہ ہے وہاں سے ایم این اے اور ایم پی اے جو تھے وہ پی ٹی آئی کے نومینیٹ ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ ابھی کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں سر، ابھی بی ایف ٹی بھائی کوئی بھی نہیں نامینیٹ ہوا، اور جن میں سے کچھ تعداد تو ہے جو پچھلی دفعہ ایم پی اے تھی، اکثریت وہی ایم این اے اور ایم پی اے جو ابھی تک خاموشی سے کھڑے رہے ہیں، سائڈ پہ رہے ہیں، لیکن وہ رہے پی ٹی آئی کے اندر ہیں۔ تو اب وہ دیکھیں کہ ان میں سے کن لوگوں کے کیا کیا فیصلے ہیں۔ ابھی اوپنلی انہوں نے بھی نہیں بتایا، کچھ چند نے بتایا ہوا ہے، اور چند کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن اناؤنسمنٹ کوئی نہیں کر رہے۔ میرا کہنے کا مقصد تھا کوئی ایسا سیٹ تو نہیں ہوگی جہاں پر ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، مطلب ایم ٹی کوئی سیٹ بھی نہیں ہوگی، ایم آئی رائٹ؟ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ہر جگہ پر کینڈیڈیٹ ہوگا۔ زبردست۔ اچھا، آپ روٹیٹ کرتے ہیں تو موسیٰ بھائی آپ پہلے کوشچن کر لیں، ہر بندہ چھوٹا چھوٹا کوشچن کرے، چھوٹا انشاءاللہ فاروق بھائی جواب دیں گے کیونکہ نیچے بھی لوگ ریکویسٹیں ڈال رہے ہیں، تو باری باری سب کے پاس آتے ہیں۔ میں آپ کا تعارف کرا دوں، یہ فاروق جمیل صاحب ہیں، یہ خانز کے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں۔ ہم تو اوبیسلی ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں مگر یہ ریئل لائف میں بھی نیچے گراؤنڈ پہ یہ کام کرتے ہیں، اور گراؤنڈ میں میرے خیال سے انہوں نے، آپ نے سن لیا، فارم بھی انہوں نے جمع کرائے ہیں ایز اے کینڈیڈیٹ۔ تو باری باری ان کے سب سوال لیتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ اوکے فاروق بھائی، آپ کے پاس ٹائم ہے ان کے سوال کے جواب دینا؟ آپ سے پہلے جی زبردست۔ ادھر آپ نہیں دیکھو، سوال آپ کے پرمیشن لینا ضروری ہے۔ اوور ٹو یو موسیٰ بھائی، اوور ٹو یو موسیٰ بھائی۔ جی السلام علیکم فاروق بھائی، میرا نام موسیٰ ہے، اور میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کے حلقے میں میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو تو ٹف ٹائم مل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے، یہ بھی کوئی اتنے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے وہاں پہ۔ تو کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا، یا ویسے ہی ایک متملی کے تحت یہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ وعلیکم السلام موسیٰ بھائی، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ اور جو آپ کا سر سوال ہے اس کے مطابق نا، ہمارے جنگ کی 76 سال کی تاریخ یہ ہے کہ یہ لوگ نا سر، وہ گھوڑے کو رسی باندھی ہوتی ہے نا تو اس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ چلتا جاتا ہے کیونکہ اس کو وہ گلے میں پٹے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ ہم غلام ہیں، اور ہمارے گلوں میں پٹا ہے یہاں پر یہ جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا، اور ان کو پتہ ہے کہ تھانہ کچہری سے، ہر طرف سے، ہر گراؤنڈ سے ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم نے وہ لوگ لگوائے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کچھ بھی ہو جائے نا، تو ہمارا جو مفاد پرست ٹولہ ہے نا، جس کو ہم نے تھانے میں قبضے بھی لڑوانے ہیں، جس کو ہم نے کاروبار بھی کروانے ہیں، کمیشنیں بھی لے کر دینی ہیں، ان کو پھر انویسٹر بھی بنانا ہے، ان سب کو کرنا ہے، تو وہ لوگ کم از کم ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ جنگ کا یہ 76 سال کا ایک معاملہ ہے۔
لیکن اس کے ساتھ دوسرا رخ یہ ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ بدلی ہے کہ جنگ میں شخصی ووٹ ٹوٹ گیا، کہ ضمنی الیکشن ہوا پنجاب میں، سب سے بڑی جو پھر لیڈ ماری وہ جنگ نے ماری تھی۔ یہ ہے میرے مرشد کی ٹکٹ کا کمال کہ اس شہر میں الیکشن جو ہوتا تھا، اگر پنجاب پورے میں سے کاف لیگ ہار گئی ہے تو جنگ سے وہ سیٹ جیت جائے گی اگر کوئی شخصی بندہ کھڑا ہوگا، اور کوئی ٹکٹ ادھر بھاری نہیں ہے، نون لیگ کا دور ہوگا، پوری نون لیگ جیت جائے گی لیکن جنگ سے وہ بندہ نون لیگ بھی ہار جائے گی لیکن شخصیت دیکھی جائے گی۔ پہلی دفعہ ہوا ہے ضمنی الیکشن میں کہ ہمارے جو دو کینڈیڈیٹ تھے، ایک بول نہیں سکتے تھے اور ایک